اور کچھ ہدایات و احکامات اللہ جل شانہ نے آیات کے اندر بھی بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو جہاد سے بھاگنے والے تھے، جہاد میں شرکت کے لیے ہیلے بہانے بناتے، ٹال مٹول کرتے، اور اب ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو جہاد میں بھاگتے ہیں، یعنی جہاد کے اندر کوشش کرتے ہیں اور جہاد کے اندر اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ جہاد سے بھاگنے والے منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور جہاد میں بھاگنے والے کہ جہاد کے لیے کوشش کرنے والے اور جہاد میں اپنا مال، اپنا وطن، اپنی جان تک قربان کر دینے والے مخلص اہل ایمان ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ جو جنگ کرتا ہے اس کی جنگ کا مقصد اپنی ذات نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا، اپنی شہرت کے لیے نہیں لڑتا، وہ اپنی کسی زبان یا وطن کے یا قوم کے مسئلے کے لیے نہیں لڑتا، وہ اقتدار کے لیے نہیں لڑتا۔ جیسے کہ آج کل دنیا کے اندر جو لڑائیاں ہیں ان کے پیچھے یہی مقاصد ہوتے ہیں، اپنی ناموری، شہرت یا اپنا اقتدار، اپنی چودراہٹ یا لسانی اپنی زبان کے لیے، اپنی قوم اور برادری کے لیے لڑنا۔ تو دنیا کے اندر آج لڑائیاں اس بنیاد پر ہو رہی ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں بھی یہی بنیاد اور یہی مقصد تھا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین رحمت لے کے آئے اس کے اندر ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے کہ جو چیزیں نفرت کا ذریعہ بنے، جو چیزیں انسانیت میں تقسیم کا ذریعہ بنے، جو انسانیت میں انتشار کا ذریعہ بنے، ان چیزوں کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا کہ جو اللہ نے مجھے دین اسلام دیا ہے، اس دین اسلام نے زمانہ جاہلیت کی ساری چیزوں کو ختم کر دیا، ساری چیزوں کو مٹا دیا ہے۔ تو جو عصبیت ہے کہ زبان کی عصبیت، تعصب، یا قومیت کی عصبیت، قومیت کا تعصب، وطن کا تعصب، ان چیزوں کی نفی کی گئی۔ فرمایا اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا کہ جو ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، تو فرمایا کہ وہ سب بھائی ہو گیا۔ وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ عربی ہے، وہ عجمی ہے، وہ کسی خطے، کسی علاقے کا رہنے والا ہے، سب برابر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ ان چیزوں کی بنیاد پہ نہیں لڑتا، وہ لڑتا ہے تو اپنے خالق اور مالک کی ذات کے لیے لڑتا ہے۔ اعلاء کلمت اللہ، کہ میرے خالق اور مالک کی بات بلند ہو، اس کی ذات بلند ہو، اس کی بات بلند ہو، اس کا کلمہ بلند ہو، وہ اس لیے لڑتا ہے۔ اس لیے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ مال کی قربانی دینی ہو وہ بھی قربان کر دیتا ہے، وطن کی قربانی دینی ہو وہ بھی قربان کر دیتا ہے، اور اولاد کی قربانی دینی ہو اولاد کو بھی قربان کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان کی قربانی دینی ہو اپنی جان بھی پیش کر دیتا ہے۔ اور پھر مومن کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے۔ مومن یہاں دنیا کے اندر جو کام کر رہا ہے اس کے پیش نظر آخرت ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، یہاں کا مال، یہاں کی دولت ختم ہو جائے گی، یہاں کا اقتدار، یہاں کی شہرت ختم ہو جائے گی۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اصل کامیابی ناکامی وہاں کی ہے۔ جو وہاں کامیاب ہو گیا تو اصل میں وہی کامیاب ہے، جو وہاں ناکام ہو گیا تو اصل میں وہ ناکام ہو گیا۔ اور یہ آخرت کا عقیدہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، یہ بھی بڑی رحمت ہے۔ یہ بھی عقیدہ رحمت والا عقیدہ ہے کہ مومن کے پیش نظر ہے کہ مجھے آخرت میں میرے ان دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال اور قربانیوں کا صلہ ملے گا، بدلہ ملے گا۔ اس لیے وہ دنیا کے اندر تنگ نہیں ہوتا، دنیا کی زندگی میں مشکلات سے، پریشانیوں سے پریشان نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ عارضی ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد میں نے اپنے مالک اور خالق کے پاس جانا ہے،
میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور یہاں کی زندگی کی قربانی اور یہ مشکلات، اس کا مجھے وہاں بدلہ اور صلہ ملے گا۔ اس لیے مسلمانوں کے اندر دنیا کے حالات سے تنگ آ کے خودکشی کرنے کا تناسب بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ خودکشی زیادہ تر ان معاشروں کے اندر اور ان حالات اور ماحول کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے ہے، اور کرتے ہیں کہ جو آخرت کے عقیدے پہ ایمان نہیں رکھتے، جو سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر کھا لو پی لو مزے کر لو، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اس لیے پھر وہ کیا ہے، دنیا سے جب اکتا جاتے ہیں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے حالات، اس کا سامنا اور مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر خودکشی کر لیتے ہیں۔ خودکشی کے لیے باقاعدہ یورپ کے اندر تو ادارے ہیں کہ جن کے ذریعے سے لوگ آتے ہیں اور ان کو خودکشی کرائی جاتی ہے۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ ہمیں جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین ملا ہے، اور اس دین کے ذریعے سے جہاں اللہ کی توحید کا عقیدہ ملا ہے، انبیاء کی رسالت کا عقیدہ ملا ہے، وہاں آخرت کو جو عقیدہ ملا ہے وہ بھی کتنا رحمت والا عقیدہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو مومن ہے اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، تو آخرت پر نظر ہونے کی وجہ سے پھر وہ دنیا کے اندر اپنے رب اور اپنے خالق اور مالک کے لیے سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میں نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے، کہ اس کے بدلے میں جنت کے بدلے میں۔ سورہ توبہ کے اندر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، اور بدلے میں کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ جنت دے گا۔ یعنی جو ایمان والے دنیا کے اندر اپنے رب کے لیے، اپنے خالق اور مالک کے لیے جان بھی پیش کر دیتے ہیں، مال بھی پیش کر دیتے ہیں، سب کچھ لٹا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کو جنت کا معاوضہ اور بدلہ دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ تو اسی چیز کا ذکر اور تذکرہ اللہ جل شانہ نے ان آیات کے اندر فرمایا، اور اس جہاد کو مسلمانوں کے لیے عزت کا معیار بتایا۔ فرمایا کہ جہاد مسلمانوں اور ایمان والوں کے لیے عزت کا معیار اور بلندی ہے، کہ اگر مسلمان اس زمین کے اوپر، اس دنیا کے اندر اپنی عزت چاہتے ہیں تو پھر اللہ نے یہ عزت جہاد کے اندر رکھی ہے۔ فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی اور بلندی ہوتی ہے، اسلام کی چوٹی اور بلندی کیا ہے؟ جہاد ہے۔ ضربت سنامہ الجہاد، فرمایا کہ اس کی بلندی اور چوٹی جہاد ہے۔ تو اس جہاد کے ذریعے سے عزت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور مومن جو میدان کے اندر جاتا ہے فرمایا کہ وہ ناکام نہیں ہوتا۔ اگر اس کی جان چلی گئی، اپنے رب کے نام پہ اس نے جان کو قربان کر دیا، تو شہادت کی موت مل گئی، کہ جو بڑی سعادت کی موت ہے، اس سے کوئی بڑی سعادت کی موت ہو نہیں سکتی۔ اور اگر وہ کیا ہے، زندہ واپس آ گیا، تو فرمایا تب بھی کامیاب ہے، غازی ہو کے آیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کے اندر، میدان کے اندر جانے کی اور شرکت کا جو ہے اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اور مال غنیمت بھی عطا فرمائیں گے، ناکام نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہدین کی تو اللہ نے ضمانت لے رکھی ہے، مجاہدین کی اللہ نے ضمانت لے رکھی ہے۔ فرمایا کہ میں ان کا ضامن ہوں، اگر ان کو شہادت کی موت آ گئی تو فرمایا کہ یہ کامیاب، انہوں نے اپنی منزل پا لی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے حالات پڑھتے ہیں، جب وہ جنگ کے اندر، میدان کے اندر اترتے اور دشمن ان کے اوپر حملہ کرتا ان کو شہید کرنے کے لیے، تو وہ ایک نعرہ لگاتے تھے۔ نعرہ کیا ہوتا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ وہ کافر حیران ہو جاتا کہ میں اس کو مار رہا ہوں، میں اس کو قتل کر رہا ہوں، میں اس کی جان کو ختم کر رہا ہوں، اور یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ اصل میں وہ یہ نعرہ اس لیے لگا رہے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آخری جان تھی، ہم نے وہ جان بھی اپنے مالک کے سپرد کر دی، جان بھی اس مالک کے نام پہ قربان کر دی ہے، اس لیے وہ نعرہ لگاتے تھے فزت ورب الکعبہ۔ اور پھر شہید کا جو مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 منزلیں ہوں گی جنت کے اندر، 100 منزلوں کی بلڈنگیں عالی شان، اور چھوٹی موٹی نہیں، بڑی بڑی وسیع۔ آج ایک برج خلیفہ کو دیکھ کے لوگ حیران پریشان ہیں کہ دبئی کے اندر اتنا بڑا
لیکن فرمایا کہ یہ تو تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا جو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر منازل اور مکانات اور تعمیرات ایک جنتی کو عطا فرمائیں گے. تو فرمایا کہ آخری منزل، سب سے اونچی منزل، یعنی سب سے آخری اونچا درجہ شہداء کا ہوگا. اور شہداء وہاں جس عیش و عشرت کے اندر ہوں گے اور جس خوشی کے اندر ہوں گے، نچلے درجے والے ان کو دیکھ کے حسرت کریں گے، کاش ہم بھی دنیا کے اندر اپنے جسموں کو اپنے رب کے نام پر قربان کر کے آتے ہیں. کہ یہاں تک وہ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کہ ہمارے جسموں کو کینچیوں کے ذریعے سے چھل نہیں کر دیا جاتا، کاٹ دیا جاتا، ہماری بوٹیاں بنا دی جاتی، ہمارا قیمہ کر دیا جاتا، کہ آج جو شہداء کو یہ مقام ملا ہوا ہے. اس لیے فرمایا کہ جہاد کی پہلے تو کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. وہ جسمانی طور پر بھی ہو سکتا ہے، وہ مالی طور پر بھی ہو سکتا ہے، وہ زبانی طور پر بھی ہو سکتا ہے. جہاں جہاں انسان کی استطاعت جتنی ہو سکتی ہے، جس ماحول کے اندر، جس بھی حالات کے اندر وہ اپنے حصہ ڈال سکتا ہے، اس کو ڈالنا چاہیے. لیکن آج عجیب بات یہ ہے کہ جب جہاد کا لفظ آتا ہے، چونکہ جو باطل ہے نا، کافر، مشرک اور اسی طرح یہ اسلام کا دشمن، وہ اگر کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ جہاد سے ڈرتا ہے. وہ ہماری نماز سے نہیں ڈرتا، وہ ہمارے روزے سے نہیں ڈرتا، وہ ہماری زکوٰۃ صدقہ خیرات سے نہیں ڈرتا، ہماری ان چیزوں سے وہ نہیں ڈرتا. اس کو اگر خوف ہے تو جہاد سے، کہ مسلمان کہیں جہاد کے لیے نہ کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ جہاد کے ذریعے سے تو ان کا علاج ہوتا ہے. تو پھر اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ پروپیگنڈا کرتا ہے. جہاد کو بدنام کرنے کے لیے اس کو عنوان دے دے گا کہ دہشت گردی، اور جہاد کو اختیار کرنے والے، جہاد کا عمل کرنے والے مجاہدین، ان کو کیا کہے گا؟ دہشت گرد کہیں گے. مجاہدین کو دہشت گرد اور جہاد کے عمل کو دہشت گردی کا عمل اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے یہ عنوان دیا جاتا ہے کہ تاکہ یہ جہاد کا عمل بدنام ہو اور لوگ مسلمان جو اس کے قریب نہ آئیں. ورنہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ کے اندر آپ نے 10 سال گزارے، اور ان 10 سالوں کے اندر بعض روایات میں 27 اور بعد میں 36 جنگوں کا ذکر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 یا 36 بار میدان کے اندر اتر کے کافروں کے خلاف اور دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کیا، اور پھر اسی جہاد کی وجہ سے اسلام کی دھاک بیٹھی ہے، اسلام کا رعب بیٹھا ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ اپنی دفاعی پوزیشن تو رہی، یہ بلوں کے اندر گھس گئے. اس لیے فرمایا ان کا علاج اصل جہاد ہے. تو مسلمان کو جہاد کے حوالے سے سوچنا چاہیے اور اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نہ جہاد کرتا ہے اور نہ دل کے اندر جہاد کی تمنا کرتا ہے، نہ جہاد میں شرکت کرتا ہے اور نہ جہاد کی تمنا کرتا ہے، فرمایا کہ وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ علی شعبۃ من النفاق، وہ نفاق کے ایک شعبے پہ مرتا ہے، وہ منافقت کے راستے پہ مرتا ہے، اس کو پھر موت منافقت کے راستے پہ آتی ہے. تو فرمایا کہ مومن کو، کہ جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے اور انبیاء کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے وہ احکامات، ہدایات پر ایمان رکھتا ہے، جس طرح نماز پر کہ نماز فرض ہے، روزے پر ایمان رکھتا ہے کہ روزہ فرض ہے، زکوٰۃ پر ایمان رکھتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، حج پر ایمان رکھتا ہے کہ حج فرض ہے، اسی طرح اس کا ایمان جہاد پر بھی ہونا چاہیے کہ یہ بھی اسی اللہ کا حکم ہے جس نے نماز، روزے اور زکوٰۃ کا حکم دیا. چنانچہ دیکھیے قرآن کریم کے اندر الفاظ، جیسے روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ نے الفاظ استعمال فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. کتب علیکم الصیام، اس کتبہ کے لفظ کو دیکھیں کہ جہاں روزے کا ذکر کیا اللہ نے تو کتبہ کا لفظ استعمال کیا جس کا معنی فرض کیے گئے، اور یہی الفاظ کتب علیکم القتال، کہ تمہارے اوپر قتال، جہاد بھی فرض کیا گیا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا بھی فرض کیا گیا ہے. یعنی وہی الفاظ یہاں بھی استعمال کیے. تو معلوم کیا ہوا کہ جہاد بھی کیا ہے؟ فرض ہے. البتہ حالات کے مطابق ہوتا ہے کہ بعض اوقات فرض عین ہو جاتا ہے، جیسے نماز فرض عین ہوتی ہے،
یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی اسلامی ملک، اسلامی ریاست کے اوپر دشمن حملہ کر دے. دشمن اسلامی ریاست کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو اس وقت فرمایا کہ جس طرح ایک ریاست کی فوج اس کے لیے لڑنا ضروری ہوتا ہے، تو ضرورت پڑنے پر فرمایا کہ عوام کو بھی اس کے اندر شامل ہونا ضروری ہوتا ہے. پھر یہاں کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اولاد کو والدین سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بیوی کو خامن سے پوچھنے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی. کہ جب اسلامی ریاست کے اوپر حملہ ہو جائے تو پھر اس کا دفاع کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے فرمایا کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح جہاد بھی فرض ہے. البتہ عام حالات کے اندر فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چند لوگ ادا کریں. چند لوگ جب ادا کر دیتے ہیں تو باقیوں کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے. جیسے نماز جنازہ ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے. چند مسلمان جب اس کی نماز پڑھ دیں گے تو باقیوں سے بھی وہ فرض ادا ہو جائے گا. اگر کوئی بھی کسی مسلمان کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا تو تمام مسلمان گناہگار ہوں گے، کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے. اسی طرح عام حالات میں جہاد کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، کچھ جماعت اور لشکر ایسا ہونا چاہیے کہ جو دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا رہے، محنت کرتا رہے اور میدان کے اندر مقابلہ کرتا رہے. اور جب وہ کرتا رہے گا تو باقی لوگوں کے سے بھی جو ہے وہ ادائیگی ہوتی رہے گی. اگر کوئی بھی نہیں کریں گے تو پھر پوری امت کیا ہوگی؟ گناہگار. چنانچہ پہلی آیت کے اندر تو اس بات کا ذکر کیا اور دوسری آیت میں مزید کچھ اور باتیں ہیں. فرمایا کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس چاہیے کہ لڑیں اللہ کے راستے میں. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس چاہیے کہ لڑیں اللہ کے راستے میں. الَّذِينَ، وہ لوگ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، کہ جنہوں نے بیچا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں. دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا. اپنی دنیا کی چیزیں، مال ہے، وطن ہے، اولاد ہے، اپنی جان ہے، سب کچھ قربان کر دیا کس کے بدلے میں؟ آخرت کے بدلے میں. اللہ نے جب مال مانگا مال دے دیا، اولاد مانگی اولاد دے دی، وطن مانگا وطن دے دیا، اپنی جان مانگی جان دے دی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت اس کے بدلے میں رکھی ہے، جنت رکھی ہے. تو فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچ چکے ہیں تو پھر وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. وہ پھر پرواہ نہیں کرتے، مال کی پرواہ نہیں کرتے، وہ پھر اولاد کی، وطن کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. شیطان تو آڑے آتا ہے اس موقع پر جب اللہ کے راستے میں جو ہے وہ کوئی بھی محنت ہو، کسی چیز کا تقاضا ہو، تو اس وقت شیطان بڑی رکاوٹ پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو کیسے کیسے خیالات آتے ہیں کہ اگر خرچ کر دیا، مسجد میں دے دیا، مدرسے میں دے دیا، کسی غریب کو دے دیا تو میرا مال کم ہو جائے گا، میرے مال میں کمی آ جائے گی. لیکن ادھر اپنی جو ہماری عیاشیاں ہیں، ہمارے غلط رسم و رواج ہیں خوشی غمی کے، اس کے اندر ہم کیسے مال لٹا رہے ہوتے ہیں، وہاں شیطان ہلہ شری دیتا ہے کہ یہ خوشی کوئی بار بار آنی ہے، یہ شادی کوئی بار بار آنی ہے، کر لو جو کچھ کرنا ہے. رسم و رواج، بدعات، خرافات کے اوپر مال لٹا دیتے ہیں. لیکن جو صحیح راستہ ہے جہاں خرچ کرنے سے قبر بھی ہماری بنے گی، آخرت بھی ہماری بنے گی، تو وہاں ہم کئی بار سوچتے ہیں. تو فرمایا کہ جو دنیا کو بیچ چکے ہیں آخرت کے بدلے میں، وہ نہیں سوچتے، وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، مالدار تھے، بہت بڑے مالدار تھے، تاجر تھے، لیکن اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، دین کی محبت میں، اللہ کی محبت میں لٹا دیا. اور پھر میدان کے اندر بھی پرواہ نہیں کی. غزوہ بدر کے اندر ان کے بیٹے عبد الرحمن وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اور یہ مسلمانوں کی طرف سے تھے. اس وقت صفیں لگتی تھی، ایک دوسرے کے مقابل لڑتے تھے. تو عبد الرحمن کافروں کی صف میں لڑ رہے تھے، حضرت ابوبکر مسلمانوں کی صف میں لڑ رہے تھے، چونکہ اوپر کیپ اور ٹوپی پہنی ہوتی تھی جس سے نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کون ہے. تو جب جنگ ہو گئی تھی، جنگ کے بعد
اور بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ بیٹا ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تذکرہ ہو رہا تھا، تو عبد الرحمن نے کہا ابا جان میدان بدر میں آپ کئی بار میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میری تلوار کی زد میں آئے تھے آپ، لیکن میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا کہ ابا جی آ گئے، میرے مقابل ابا جی آ گئے ہیں تو میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عبد الرحمن اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا اور میں پہچان لیتا کہ تو عبد الرحمن ہے تو میں تجھے کبھی بھی بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، اس لیے کہ وہ میدان اور وہاں جو مقابلہ تھا وہ باپ بیٹے کے حوالے سے نہیں تھا، وہ کفر اور اسلام کا تھا۔ تو کافروں کی طرف سے آیا تھا، میں اسلام کی طرف سے آیا تھا، میں تجھے کبھی بھی بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا۔ اور پھر اسی غزوہ بدر کے بعد جو قیدی آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا یا رسول اللہ جس کا جو رشتہ دار ہے اس کو دو اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کر دے، اس لیے کہ مسئلہ ذات کا نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کفر اور اسلام کا ہے، اللہ کے دین کا ہے، اللہ کی ذات کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے دشمنوں کو ایسے چھوڑا جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں وہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ شخص جو لڑتا ہے اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ، پس وہ قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی جب وہ میدان کے اندر جائے گا یا تو قتل ہو جائے گا یعنی شہید ہو جائے گا، او یغلب، یا غالب آ جائے گا، غازی بن جائے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، بس ان قریب ہم اس کو دیں گے اجر عظیم۔ وہ شہید ہو جائے تب بھی اجر عظیم ملے گا، وہ اگر غازی بن کے آئے گا تب بھی اس کو اجر عظیم ملے گا۔ اللہ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے، اور عظیم یاد رکھیے اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مقابل نہ ہو، جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں فرمایا کہ وہ العلی العظیم، اللہ علی اور عظیم ہے۔ تو عظیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کا کوئی مقابل نہ ہو، جس کا کوئی متبادل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مجاہدین کو قیامت والے دن، آخرت والے دن جو اجر دیں گے وہ ایسا اجر ہوگا جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، دنیا کے اندر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔